الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت انصار مدینہ کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں کہ انصار مدینہ کی 5 خصوصیات ہیں۔ آیت بڑی مختصر ہے، لیکن مختصر آیت میں اللہ نے صحابہ کی شان میں، توصیف میں، ان کے تعریف میں بہت کچھ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ پہلے سے مسلمان تھے، وہ مسلمان رہتے تھے، اور دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ جائے یا کہیں سے بھی مدینہ پہنچے تو یہ اپنے مہاجر بھائی سے محبت کرتے ہیں، انہیں جگہ عطا فرماتے ہیں، انہیں گھر عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ جب بھی مہاجرین کو مال غنیمت میں سے کچھ دیا جائے تو یہ اپنے لیے چاہت نہیں کرتے، یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا بھلا ہو گیا، اس کو کچھ مل گیا۔ اور تیسری صفت یہ ہے کہ یہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ یہ خود تنگ دستی کی حالت میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہی انصار اولئک ھم المفلحون، کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اللہ نے 4 صفات انصار کے بیان کر کے آخر میں فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، کامیاب ہیں۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے مہاجرین کی تعریف کی تھی، تو پتہ چلا کہ مہاجرین صحابہ بھی کامیاب ہیں اور انصار صحابہ بھی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ دونوں کے درمیان دوستی کو بیان کر رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی۔ یحبون من ہاجر الیہم، جو بھی مہاجر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتا یہ مدینے والے ان سے محبت کرتے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، اور یہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ رسول اللہ کے کچھ مہمان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کھانا کچھ ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا بچا ہوا ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں بچوں کو سلا دو۔ بچے سو گئے تو یہ صحابی کیا کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ ہم بھی دسترخوان پہ بیٹھیں گے، لیکن جب کھانے کی باری آئے گی تو ہم چراغ کو بجھا دیں گے اور خود نہیں کھائیں گے تاکہ ہمارے مہمان کی پیٹ بھر جائے۔ تو یہ آیت بھی ان کی شان میں نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ تنگ دستی کی حالت میں ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے آپ کو بخل سے بچائے وہ مفلح ہے، کامیاب ہے۔ اللہ نے نبی کے صحابہ کو کامیاب کہا ہے۔ اگر کوئی بدبخت آج کا چپراسی اٹھ کے کہے کہ نبی کے صحابہ کامیاب نہیں تھے، وہ ناکام تھے، تو اس کائنات میں اس سے بڑا غدار اور کافر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے کلام کو جھوٹا کہے، اللہ کی نبی کی فوج کو جھوٹا کہے، اللہ کی فوج صحابہ کو جھوٹا کہے اور انہیں ناکام کہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المفلحون، تمام کے تمام صحابہ، مفلحون جمع کا صیغہ ہے، تمام کے تمام صحابہ کامیاب تھے، فلاح پانے والے ہیں۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو پہلے سے مدینے میں ایمان کی حالت میں ہیں، یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کرتے ہوں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، مہاجرین کو ملنے والی چیزوں پر یہ لوگ خواہش نہیں رکھتے۔ ویؤثرون علی انفسہم، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ یہ لوگ خود تنگ دستی کی حالت میں ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے گا اور خود کو بخل سے بچائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، وہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔